الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى، قربا فشهد النجوى، رب الآخرة والأولى، إله الأولين والآخرين، بائس الفقراء والمساكين، سامع الدعوات، قاضي الحاجات، فإليه المصير وعليه نتوكل وإليه ننيب. بائس الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على جميع الملائكة الله المقربين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم المصدد بالوحي والملقب بالطه وياسين، إمام الأنبياء كلهم وسيد الأتقياء جلهم، مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، طبيب دوار بطبه حريص عليكم ما عنتم، وبالمؤمنين رؤوفا رحيما، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والمنتجبين المنتخبين، هم ساداتي وموالي يوم فقري وفاقتي، هم عدتي يوم شدتي، هم كهفي يوم تعيني المذاهب، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. حضرین مجلس سوگواری دختر سید انبیاء و مرسلین، مادر عصمت و طہارت، شفیع روز محشر، مرضیہ رضا پروردگار، مادر مہربان مؤمنین و شیعیان حیدر کرار فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ. جس سورہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے. اس سورہ کے سلسلے میں کچھ خواص ملتے ہیں جو ائمہ طاہرین اور رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی خاصیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ اگر انسان مشکلات اور فقر و فاقہ یا بے روزگاری میں مبتلا ہو تو شب جمعہ کو اگر 40 بار اس سورہ کو پڑھے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دعا مانگے تو خداوند عالم اپنے فضل عمیم سے اسے بے نیاز کرے گا. دوسری خاصیت جو بہت مہم ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی اپنی جملہ نمازوں میں، نوافل اور فرائض میں، واجب نمازوں میں اور نوافل میں اگر اس سورہ کو کوئی پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نوافل کو ادا کرنے کی توفیق رکھتے ہیں. جس طریقے سے آپ زندگی کے دوسرے امور کو اپنے اوپر فرض کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ نوافل کی عادت اپنے وجود پر ڈالے. اس لیے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ ما تقرب الی عبد، کوئی بھی بندہ واجبات کو ادا کر کے قریب پروردگار نہیں گیا ہے. واجبات کے بعد اگر مستحبات کو کسی نے ادا کیا تو محبوب بارگاہ پروردگار ہے. لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، جوانوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یاد رکھیے کہ یہ نوافل احادیث میں آیا ہے. امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نماز واجب میں، فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو من عطا بالنوافل فیستوفی اللہ ببدلہ، اگر فرائض میں، واجبات میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مؤمنین کے اوپر نوافل لازم کی ہے. امام رضا علیہ السلام
سے منقول ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے 5 علامتیں ہیں، یعنی مومن کو اگر پہچاننا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کی اگر شناخت کرنی ہے تو اس کی شناخت کے لیے صرف اور صرف اس کی صبح سے شام تک کی حرکات و سکنات و ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالیے، خود اس کی شرافت اور اس کی تعبد اور اس کا عبادت بتائے گا کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ مشک آنس کے خود بگوید، نان کے عطار بگوید۔ لاکھ آپ اپنی زبان سے میں کہتا رہوں کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، جب تک میری محبت کا اثر میرے اعضاء و جوارح پہ نظر نہ آئے، تب تک یہ محبت وہ عطر ہے، وہ مشک ہے کہ جو شیشی میں بند ہے، ہم آپ اسے کھلنے اور منتشر ہونے کا موقع نہیں دے رہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، روایت میں آیا ہے کہ علامت المؤمن 5، مومن کی علامتیں 5 ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت 51 رکعہ، انسان کو 51 رکعت نماز شناخت ہے مومن کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے، 2-3 جملے بعنوان اشادہ، بعنوان وعظ اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے، عبادت پروردگار کی طرف اپنے وجود کو بڑھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ 17 رکعت اللہ کی نعمتوں کے سامنے بہت کم ہیں، اور دل میں یہ آرزو ہوتی ہے۔ عزیزوں دعا کیجئے، امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے فرماتے ہیں اللہم اذقنی حلاوت مناجاتک، پالنے والے دنیا کو ملبوسات میں مزہ آتا ہے، معقولات میں مزہ آتا ہے، مبصرات میں مزہ آتا ہے، مسموعات میں مزہ آتا ہے، اچھی اچھی سننے کی چیزیں، اچھی اچھی دیکھنے کی چیزیں، اچھے سے اچھی پہننے کی چیزیں، اچھے سے اچھی کھانے کی چیزیں، لیکن امام فرماتے ہیں نہ مجھے مسموعات میں لطف ہے، نہ مبصرات میں لطف ہے، نہ معقولات میں لطف ہے، اور نہ ملبوسات میں لطف ہے، مجھے اگر لطف و مزہ و ٹیسٹ آتا ہے تو مناجات پروردگار میں آتا ہے۔ اللہم اذقنا حلاوت مناجاتک، خدا وہ لذت چکھا دے، وہ مٹھاس چکھا دے کہ جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان قائم ہوتی ہے۔ عزیزوں کبھی کبھی ہم آپ جب وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ، نئے لباس کے ساتھ، عطر کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کاش یہ 3 رکعت مغرب کی 100 رکعت نماز ہوتی اور میں پڑھتا رہتا اور یہ نماز تمام نہیں ہوتی۔ یہ وہ لذت کا دروازہ ہے جو خدا کبھی کبھی بندوں پہ کھول دیتا ہے اور اس کے ذہن میں عبادت کا رس گھول دیتا ہے۔ راوی کہتا انی قد رأیت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، کانا یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فلما بلغ الی مکان کذا، جب آیت کے اس مقام پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ تیرا ہوں مدد کسی اور سے مانگوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتا ہوں، گن تیرا گاتا ہوں، تو مدد کسی اور کا نہیں مانگوں گا، رزق کسی اور کا نہیں کھاؤں گا۔ فکرر حتی 70 مرتن،
70 بار دہرایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد راوی اس سے زیادہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا۔ امام مصلی سے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب صبح ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا مولا ہوا کیا؟ فرمایا جب 70ویں بار کے بعد 71ویں بار میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آواز آئی لبیک یا عبدی انا اسمع ما تقول، اے میرے بندے بول کیا بولنا چاہتا؟ صلوات پڑھیں محمد میرے بندے مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ طاؤوس یمنی رجال برادران اہل سنت ہے اور تابعین میں سے ہے، کہتا ہے دخلت بالمکۃ المکرمہ۔ طاؤوس یمنی رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں داخل ہوا مسجد مکہ میں، فَإِذَا أَنَا بِشَابٍ يَحْرِقُ بِحِرْقَةِ الْقُلُوبِ، میں نے دیکھا کہ ایک جوان مسجد میں رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے اور آواز دیتا ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے فرماتا الہی عبدک بفنائک، الہی مسکینک بفنائک، الہی غریبک بفنائک، اے میرے خدا تیرا بندہ تیرے در پہ کھڑا ہے، اے میرے خدا تیرا رزق کا طالب تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک یہ جملہ دہراتے وہ جوان بے ہوش ہو گیا۔ رات کی تاریکی تھی، میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جوان ہٹکیاں لے کے رو رہا ہے اور کہتا بے ای نعم اتشکر یا رب، اے میرے خدا کن کن نعمتوں کا تیرا شکریہ کروں، ام بحسب ام بنسب، اس نسب کا شکریہ کروں جو فاطمہ تک ختم ہوتا ہے، اس حسب کا شکریہ کروں جو علی تک ختم ہوتا ہے، ان دست و پا کا شکریہ کروں جو تو نے صحیح و سالم دیا ہے۔ اے میرے خدا کن کن نعمتوں کو یاد کروں، اور اس کی ہٹکیاں بڑھ رہی ہے۔ طاؤوس کہتے میں قریب گیا، جانے کے بعد سر اٹھایا اور اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب جو قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، سید العابدین، زین العابدین، قرۃ العرفاء والزاہدین، علی ابن الحسین زین العابدین۔ دیکھو صلوات پڑھتے محمد میرے دوستو اور عزیزو، نوافل کی عادت ڈالو۔ اگر یہ نوافل معراج تک آپ کو نہ پہنچا دے، احادیث میں ہے کہ تتہجد به نافلۃ اللیل عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے حبیب، جب لوگ راتوں میں سو رہے ہوں تو تم ذرا آہستہ سے اپنے پہلو کو بستر سے ہٹا لو اور وہاں کھڑے ہو جاؤ، جس کو محراب عبادت کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک مقام ربک، یہاں تک کہ آپ کا خدا آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ حضرت عائشہ و حضرت فاطمہ دونوں سے روایت نقل ہے، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کان رسول اللہ یبکی بکاء الحزین ویشحق شحقۃ الطفل المتین، میں نے دیکھا کہ ہٹکیاں لے کے رو رہے تھے، ہٹکیاں لے کے اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ اس نے داڑھیوں کو تر کیا، داڑھی سے گریبان تر ہو گیا، سجدے میں گئے۔ اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو جہاں تک سجدے کا دائرہ تھا وہاں تک مٹی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہو، آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو
سید انبیاء ہو، سید اولیاء ہو، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ فرمایا یا عائش الا اکون عبدا شکورا، اتنی نعمتیں لے کر کیا میری آنکھیں جذبہ تشکر سے نہ بھیگیں؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس مجلس میں آ کے آپ بیٹھے ہو، فرش عزا پہ آپ آ کے بیٹھے ہو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس فرش عزا پہ آنے کے لیے تاریخ کو طے کرنا ہوتا ہے، نسلوں کو کھنگالنا ہوتا ہے، خون کی طہارت، فکر کی طہارت، ذہن کی طہارت، عروق کی طہارت، نظر کی طہارت، خاندان کی طہارت، افکار کی طہارت، تب کہیں آ کر اس فرش عزا پہ قدم پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور امام محمد باقر فرماتے من سمع اسمی فلیجد حلاوتا وبردتا فی قلبہ، اگر کسی نے میرا نام سنا اور اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، فلیتقبل یتا امہ، جائے اپنی ماؤں کا ہاتھ چومے کہ انہن لم تخن اباہا، کہ وہ پاک تھی، سالمہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی۔ اس فرش عزا سے اٹھنے کے بعد حق شکریہ نماز نافلہ بنتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی نے نوافل و فرائض میں، بہت بڑی بات ہے، نوافل اور فرائض میں اگر کسی نے دن بھر اس سورے کو پڑھا، اس کے بعد اگر اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کے پاس شجرہ طوبہ سے نزدیک رسول خدا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے گا۔ لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، اس سورہ کو عظیم جانیے۔ ایک اور روایت ہے، مجھے نہیں معلوم اس روایت کے ذریعے سے ہم کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نقل میں آپ کو کیے دیتا ہوں۔ میرے اساتذہ شیخ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت اپنے اساتذہ مقدسہ سے نقل کرتے ہیں، جن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے آیت اللہ سید محمد قاضی سے، اور ان کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے شیخ عبد النبی نمازی سے۔ شیخ عبد النبی نمازی آیت اللہ العظمیٰ سید بحر العلوم مہدی طباطبائی الی آخر یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ اور یہ ہماری کتابوں میں بھی روایت لکھی ہے کہ اگر شب جمعہ کے دن کسی نے 100 بار اس سورے کی تلاوت کی اور اگر اسے نیند آ گئی اور اگر وہ سو گیا تو اسے خواب میں سورت مبارک رسول خدا نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا یہ سورہ عظیم سورہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نام دیا ہے۔ اب 2-3 جملے، وقت مختصر ہے، باتیں بہت سی ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں۔ اب میں اپنی دوسری گفتگو کی طرف آؤں کہ جب یہ سورہ اتنا عظیم ہے تو آئیے ذرا اس کے پیام، اس کے میسج اور اس کے محتوا اور اس کے میٹر پہ تھوڑی سے نظر ڈالی جائے کہ اس سورے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طولانی و تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت یقیناً نہیں ہے، پھر کہیں اور کہیں کسی اور مقام پر کسی اور وقت میں جیسے موقع فراہم ہوگا ان باتوں کو آپ تک پیش کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ذکر اہل بیت قائم ہے، بحق قائم آل محمد اس ذکر کو قائم و دائم بنا۔ سلامتی مومنین کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ اس سورے کو پروردگار عالم نے
3 سطروں میں نازل فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس خدا کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان خدا کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمتہ شامل للکافر والمؤمن، جتنے لوگ بھی ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، ان تمام لوگ رحمانیت پروردگار کا فیض اٹھا رہے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ صبح سے شام تک میں فرعون سے مقابلہ کرتا ہوں، دلائل پیش کرتا ہوں، اور شام کو تو فرعون کو رزق دیتا ہے، میری ساری محنت ختم ہو جاتی ہے۔ اے میرے پالنے والے، کچھ ایسا کر کے سسٹم بند ہو جائے فرعون کا، کھانے پینے کا، رزق کا، حیات کا۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ انا ربک و ربہ، جس طرح میں تمہارا خدا ہوں اس کا بھی خدا ہوں۔ وَرَحْمَتِي عَامٌ لِجَمِيعِ عِبَادِي سِوَاءٌ عَبَدُونِي أَمْ لَمْ يَعْبَدُونِي، میری رحمت سب کو شامل ہے، چاہے وہ میرے سامنے سجدہ کریں یا نہ کریں، میں اپنی رزاقیت سے غافل نہیں ہوں گا۔ لہذا رحمان کا مطلب اس خدا کے نام سے کہ جس کی رحمتیں ہر موجود کو شامل ہیں۔ ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس سورے کا مصداق بن جائے تو ایسی صورت میں اس کے فائدے صرف اور صرف قوم و قبیلے اور ملت و مذہب تک مخصوص نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے خدا کی صفت رحمانیت کا نائب بن جاتا ہے، لہذا اس کا فیض ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے۔ مومن واقعی وہی ہے کہ جس کا فائدہ ہر موجود اٹھائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مثل المؤمن کمثل النخلہ، مومن کے مثال خرما کے درخت کے جیسی ہے کہ ینبت فی الصعب، سخت جگہوں پہ اگتا ہے، نہ اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی کی محتاجگی ہوتی ہے، وہ صحراؤں میں اگتا ہے، لیکن تپتے صحرا میں آنے جانے والوں کے لیے وہ سایہ بن جاتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے کمر ٹکانے کے لیے تکیہ بن جاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو اسی ریگستان میں جہاں پانی دیکھنے کو نہیں ملتا، ان سختیوں سے یہ خرما تیار کرتا ہے، خود سختیاں اٹھاتا ہے، دوسروں کو شیرینی تقسیم کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو سختیوں کے حالات پہ نہ بہہ جائے، بلکہ سختیوں کو توحید کے شیرے سے اتنا شیرین کر دے کہ غم میں اس کے پاس بیٹھو تو ایمان ملے، خوشی میں اس کے پاس بیٹھو تو ایمان ملے، گفتگو کرو تو خدا نظر آئے، بیٹھے تو خدا نظر آئے، اٹھے تو اس کے سکنات و حرکات میں خدا نظر آئے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو ادعا اور دعویٰ کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جب گزر جاتا ہے تو لوگ دیر تک محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کوئی معمولی خوشبو تو نہ تھی، ایمان کی، بندگی کی، پرہیزگاری کی، شرافت کی، انسانیت کی۔ سورے کی پہلی آیت کا پیغام یہ ہے کہ جسے میری رحمانیت پر یقین ہے وہ اپنی افادیت کو انسانیت کے لیے وقف کر دے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد الرحیم، خدا رحیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا مطلب ہر انسان نہیں سمجھا سکتا۔ اگر آپ دیگر کتابوں میں ذرا سا تلاش فرمائیں تو وہاں لوگ کہیں گے رحمان و رحیم یعنی نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے،
یہی تو ہے ترجمہ، آپ نے ابھی تک سنا ہوگا، نہایت رحم کرنے والا ہو میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ رحمان اور رحیم میں کچھ فرق ہونا چاہیے، اگر فرق نہیں ہے تو خدا نے یہ لفظ استعمال کیوں کی؟ اگر لفظ کے معنی میں اور تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب استعمال کی ہے تو اس کے اندر حقائق بھی ہوں گے۔ تو امت کے علماء یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم، بجائے کہ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، سیکھ لیں۔ بھئی تم یہ کہو کہ ہمیں نہیں معلوم تو خدا کہے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ان سے پوچھ لو کہ جو جانتے ہیں۔ بھئی تم اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں۔ لہذا امت نے جو ترجمہ کیا ہے، جو تفسیر کی ہے کہ خدا مہربان ہے نہایت سب کے لیے، لیکن ائمہ طاہرین نے جو رحیم کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے، فرمایا الرحمن رحمتہ شاملۃ للمؤمن والکافر، رحمان اس خدا کا نام ہے کہ جس کی رحمت سب کو شامل ہے، رحیم اس صفت کا نام ہے کہ جس میں رحمت خاص ہے جو صرف مومنین سے متعلق ہے۔ اب جب رحمان و رحیم کا ذکر آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کوثر، فَصَلِّ آپ نماز پڑھے، لِرَبِّكَ اپنے خدا کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی دیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آپ کا دشمن ہمیشہ بے نسل و بے نام و نشان رہے گا۔ یہ 3 آیتیں ہیں میرے دوستوں۔ اب اگر علماء کی تفسیر پہ نظر ڈالی جائے تو کوثر کے 15 سے زائد معنی بیان کیے ہیں، کوثر کے 15 سے زائد معنی بیان کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم اب اگر سمجھنا چاہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے، اور جب میں کتاب کھولوں تو 15 معنی میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میں کیا فیصلہ کروں گا کہ یہ کوثر ہے کون جو دشمنوں کو ابتر کر دیتا ہے؟ یہ کوثر ہے کون جس کے بعد صرف رسول خدا سے کہا جاتا ہے کہ اس کوثر کے عوض میں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی ادا کیجئے، یا جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ ہاتھوں کو موضع نہر تک، گردن تک بلند کیجئے، ہے کیا کوثر؟ جب اس کا سمجھنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ اگر ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ مجھے پانی دے دیجئے، ہے پانی دے دیجئے، ایک صاحب اٹھیں، انہوں نے کہا قبلہ رومال، میں کہوں کیوں؟ انہوں نے کہا پانی سے مراد کیا ہے؟ رومال۔ اس کے بعد دوسرے صاحب اٹھے ہوں، پین پکڑا دیں، قلم دے دیں، میں کہوں بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا قبلہ پانی سے مراد قلم ہے۔ ایک تیسرے صاحب نے کہا بھئی پانی سے مراد وہ چیز جو آسانی سے چل جاتی ہے، روانی سے چل جاتی ہے، یعنی ٹیبلیٹ، ٹیب دے دے مجھے، کہ پانی سے مراد کیا ہے؟ ٹیب۔ ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں بھئی پانی سے مراد زندگی دینے والی چیز یعنی کتاب، وہ مجھے کتاب دے دیں۔ ایک صاحب آئے کہ نہیں پانی سے مراد روشنائی ہے، نورانیت ہے، شفافیت ہے، آپ ٹارچ مانگ رہے ہیں، مجھے ٹارچ دے دیں۔ ذرا میری بات سمجھیں، پانی سے مراد کیا ہے؟ ٹارچ۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اگر میں کہوں پانی لائیے اور پانی کا 10 آپشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ پانی سے مراد یہ ہے، تو اب جب بھی مانگا جائے گا تو بھئی 10 تو ایک ساتھ دیا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے ہی نہیں۔ سمجھے میری بات میرے دوستوں؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو اب کوثر کا جو حقیقی معنی ہے اسے چھپانے کے لیے
کوثر کا جو حقیقی معنی ہے اسے چھپانے کے لیے اتنے معنی بیان کر دیے جائیں تاکہ اگر کسی کو کبھی حق کی تلاش ہو، کبھی حق کو ڈھونڈنا ہو تو ان معنیوں میں پھنس کر رہ جائے۔ اہل علم تمہیں اگر زور آزمائی کرنی تھی تو اور آیات تھی، اس میں کیوں نہ کی؟ صرف اسی ایک کلمے میں کیوں کی؟ کا مزہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لفظ کوثر اتنا عظیم ہے کہ اگر یہ معین ہو جائے کہ کوثر ہے کیا تو ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں کوثر کے سلسلے میں ذرا سا ڈیٹیل میں آنا چاہتا ہوں۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر عربی کا لفظ ہے بروزن فعل۔ فعل کے معنی ہوتے ہیں مبالغے کے۔ مبالغے کا معنی یہ ہے کثیر، بہت زیادہ۔ تو اب جب اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، تو اللہ کوئی خراب چیز تو دے گا نہیں؟ آپ کے اذان میری طرف ہیں یا نہیں؟ بھئی جب اللہ کہے میں آپ کو بہت زیادہ اشیاء دے رہا ہوں تو کوئی برائی تو دے گا نہیں خدا، لیکن خدا مرکز خیر ہے، شر تو دے گا نہیں۔ تو اب جب اللہ کسی کو دے گا بہت زیادہ تو وہ کیا ہوگا؟ خیر۔ تو جب دونوں کو ملائیے گا تو معنی کیا بنے گا کوثر کا؟ خیر کثیر۔ کیا بنے گا؟ دیکھیں محنت ضائع نہیں کیجئے گا میری، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ خیر کثیر۔ اب ترجمہ کیجئے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیا خیر کثیر۔ تو اب اگر خیر کثیر اللہ نے عطا کیا ہے تو میرے دوستو جتنے بھی معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، آئیے میں دو تین کو آپ کے سامنے تطبیق کر کے رکھتا ہوں۔ آیا یہ خیر کثیر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت کی ایک، جنت میں نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، لیکن وہ کوثر یہ نہیں ہے۔ جنت مراد کیا ہے؟ کوثر ایک نہر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آیت کا لہجہ دیکھیے، انا، جو لوگ عربی دان ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں، انا نون متکلم ہے۔ جب بھی کسی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کسی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے انا نحن نزلناہ الذکر، ہم ہیں جس نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب بھی جمع کی لفظ استعمال کی جائے تو عظمت کے معنی میں ہے۔ پہلا انا یعنی ہم، اس کے بعد نون تاکید ہے، بالتحقیق، ضائع نہ کیجئے گا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انا یعنی ہم، بالتحقیق یعنی یقیناً، اعطیناک آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ کون؟ آتے ہم، نہ آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اتنی منتوں کے بعد ایک نہر دیا تو کیا دیا؟ اور اس بات کو رد یہ کروں گا کہ میں آپ کا اگر مہمان ہوں، گھبرائیے نہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں یہی تو فائدہ ہے کہ نہ مہمانی ہے نہ مہمان نوازی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں آپ کا اگر مہمان ہوں اور آپ مجھے اپنے گھر بلائیں، بلانے کے بعد بس مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، سارے کھانے آپ لائن سے لگا دیں، قبلہ یہ بریانی ہے، یہ قورمہ ہے، یہ رائتہ ہے، یہ پزا ہے، یہ زہر مار ہے، یہ جہنم ہے، یہ فنا ہے، یہ ڈھکا ہے، لائن سے آپ، یہ چائنیز ہے، یہ سوری ہے، یہ عربی ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا ہے، لائن سے کھانا لگا دیں۔ اس کے بعد بس جتنا آدمی کھانا ہے کھائے گا۔ اٹھنے کے بعد آپ کہیں قبلہ، جاتے وقت سامنے گاڑی ہے وہ بھی آپ کی ہے، یہ فلیٹ کی چابی ہے یہ بھی آپ لیتے جائیے گا،
اور جتنا سامان یہاں ہے وہ بھی آپ کا ہے، سب آپ نے دے دیا مجھے۔ اب جب روڈ پہ آئے تو انہوں نے کہا قبلہ کھولیے ہاتھ، غور کیجئے میری بات کے اوپر، قبلہ کھولیے ہاتھ، دیکھیے گرنے نہ پائے، دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کی کیجئے گا حفاظت، یہ ہے میری منت، اس کو گرنے نہیں دیجئے گا، ضائع نہیں ہونے دیجئے، ہم دے رہے ہیں۔ اب میں نے کہا مٹھی کھولی تو آپ نے میری مٹھی میں کچھ ڈالا، اب میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ مٹھی میں ہے کیا۔ اب جب کنارے میں جا کے دیکھا تو مٹھی میں ایک ٹوتھ پک تھا، خلال۔ میری بات نہیں سمجھے آپ، میری محنت ضائع نہیں کرو۔ مٹھی میں ایک ٹوتھ پک تھا، خلال۔ میں باہر لے گیا، میں نے کہا حضور گاڑی دے دی، منت نہ کی، فلیٹ دے دیا، احسان نہ جتایا، سارے کھانے کھلا دیے، احسان نہ جتایا، اس خلال میں کیا رکھا ہے؟ اچانک آواز آئے کہ قبلہ غلطی ہو گئی۔ ارے پیغمبر کو اللہ ایک نہر دے کے احسان جتائے گا، نبوت دے دی احسان نہیں، قرآن دے دیا احسان نہیں، شہادت دے دی احسان نہیں، شفاعت دے دیا احسان نہیں، سیادت دے دی احسان نہیں۔ اس کے بعد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو میں افلاک خلق نہ کرتا۔ وما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، سورج نہیں، چاند نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، جنت نہیں، تم نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ اے مسلمانوں، بولنے سے پہلے سوچا کرو، جب پوری جنت محمد کی ملکیت ہے تو ایک تیسی نہر کی اوقات کیا ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد۔ باقی دیگر معنی جو ہیں اس سے ہلکے ہیں، جب یہ ختم ہو گیا تو باقی کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر سمجھنا ہے کہ یہ ہے کون، ہے کیا، تو بس ایک لفظ میں وقت بھاگا جا رہا ہے، میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ منت و احسان جو اللہ نے نبی پہ جتایا ہے، آپ دیکھیں جتنی بھی نعمتیں جتائی، کہیں نبی پہ احسان هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، نبی بنا کے بھیجایا، کوئی احسان جلدی جلدی، قرآن نازل کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کوئی احسان نہیں، آپ کو شفاعت دی، مقام محمود دیا، کوئی احسان نہیں، نزل بک روح الامین لتکون للعالمین نذیرا، عالمین کا پیغمبر بنایا، کوئی احسان نہیں، سادات کی نسل آپ کے وجود میں رکھی، انبیاء کا سردار بنایا، کوئی احسان نہیں، جنت دے دی، کوئی احسان نہیں، شفاعت دے دیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اس کا مطلب یہ وہ نعمت ہے جو نبوت پہ بھاری، قرآن پہ بھاری، جنت پہ بھاری، مقام محمود پہ بھاری، شفاعت پہ بھاری۔ اے میرے خدا، یہ نعمت ہے کیا کہ گھبراؤ نہیں، وقت آنے دو، جیسے ہی ترازو کا پلڑا اٹھ جائے سمجھ جانا دونوں برابر کی چیز ہے۔ عائشہ کہتی ہے جب بھی فاطمہ پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی، پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، سمجھ میں آ گیا جو محمد کے برابر ہے وہ فاطمہ ہے۔ یہی وہ کوثر ہے کہ جس کے احترام میں پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، یہی وہ کوثر ہے
کہ جس کو لینے کے لیے کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ سب کچھ یہاں ملا، لیکن فاطمہ کو لینے کے لیے وہاں جانا پڑا، اس لیے کہ جو کچھ بھی یہاں ملا اس کا تعلق اس دنیا سے تھا، لیکن جو وہاں مل رہا ہے وہ دنیا پہ بھی بھاری ہے، آخرت پہ بھی بھاری ہے۔ اور عزیزو، یہ وہی ذات مقدس ہے کہ جس کے لیے پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے۔ ہماری کتابوں میں بھی، دوستوں کی کتابوں میں بھی، برادران کی کتابوں میں لکھا ہے کان رسول اللہ یقبلھا ویرشفھا ویضمھا بصدرہ۔ رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کا بوسہ لیتے تھے، بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، وَيَشُمُّهَا، اور بی بی کے وجود سے خوشبو محسوس کرتے تھے۔ ایک دن کسی زوجہ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آپ اس کے وجود سے خوشبو کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے؟ تو نہیں جانتی اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں جب جنت میں گیا تھا تو وہاں یہ مجھے دی گئی تھی، اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ حقیقت جنت پروردگار یہی ہے۔ کلما اشتقت الجنہ، جب بھی مجھے جنت کا شوق ہوتا ہے تو میں فاطمہ زہرا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں اور مجھے جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی خوشبو لیتا ہوں۔ کل عرض کروں گا، بس ایک جملہ کہنے دیجئے۔ ساری دنیا اپنی جنت محمد مصطفیٰ میں تلاش کرتی ہے، محمد مصطفیٰ اپنی جنت فاطمہ زہرا میں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، نہ جانے کتنا درد و علم و غم سینہ اقدس فاطمہ زہرا میں ہے کہ جسے ظاہر ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ عزیزو، روایات میں ملتا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں، روایات میں یہ ملتا ہے کہ فاطمہ زہرا گھر کے اندر موجود تھی، بی بی اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، بی بی کے وجود کے اوپر ایک اونٹ کے بال کا کمبل تھا۔ عزیزو، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اونٹ کا بال گرمی کے اندر بہت زیادہ گرمیاں ایجاد کرتا ہے۔ بی بی کا بدن اس اونٹ کے بال کی وجہ سے شدت گرما اور شدت خراش کی وجہ سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ روایت کا جملہ ہے تطحن بیدے، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، ایک ہاتھ میں اپنا بیٹا حسین لیے ہوئے تھی۔ حسین اپنے ماں کے وجود سے حیات تلاش کر رہے تھے۔ فدخل رسول اللہ، بس میرا مصائب تمام ہوا، اگر تم کربلا و مدینہ پہنچ گئے ہو تو میری زحمت وصول ہو جائے گی۔ میرے دوستو، عزیزو، حاجت مندو، تم سب کے سب فرش عزائے فاطمہ زہرا پہ بیٹھے ہو۔ فاطمہ زہرا سادات کی بھی ماں ہے، شیعوں کی بھی ماں ہے۔ بچوں کے سامنے ماں کا مصائب پڑھا نہیں جاتا، خود بچے اپنے ماں کے مصائب کو محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی فاطمہ زہرا تھکن کی وجہ سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک رسول خدا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ اچانک رونے لگے۔ بی بی زہرا نے باپ کے چہرے پہ گریہ دیکھا، فرمایا الحمدللہ علی آلائے ولہ الشکر علی نعمائے۔ بابا رو نہیں، تمہاری بیٹی کو شکریہ ادا کرنا آتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، چکی چلاتے دیکھا، کمبل کا بوجھ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ کاش زندہ ہوتے، در و دیوار کے درمیان جلتا ہوا دروازہ
سیدہ. امام صادق فرماتے ہیں 40 مرد جنگی دروازہ دھکا دے رہے تھے، بی بی روکے ہوئے تھی. اچانک دروازہ اکھڑا، دروازے میں کیل تھی، سینے میں چبھ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا. تڑپ کے پکارا، اے بابا فاطمہ پہ وقت مصیبت. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ عزیزو اور آج کی مجلس تمام. دعا خود مانگ لینا، وقت نہیں ہے. بی بی جتنے لوگ آئے ہیں انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. میرے دوستوں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 8 دن تک جاری رہے گا. آؤ اپنی ماں کے ماتم میں، جو اتنی غریب تھی کہ رونے بھی نہیں دیا گیا. رو رہی تھی، مدینے والے جمع ہو گئے. علی فاطمہ سے کہو یا رات میں روئے یا دن میں روئے، ہمارے کام میں الجھنے پڑتی ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے. فاطمہ نے کہا اے علی جاؤ کہہ دو میں بہت دن تمہارے درمیان زندہ نہیں رہوں گی، میں بہت جلد تمہارے درمیان سے جا رہی ہوں. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی اپنے والد سید محمود مرشی سے نقل فرماتے ہیں کہ امام کی خدمت میں ملاقات کو حاضر ہوئے. تفصیل سے واقعہ عرض کرنا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ اور تمام مصائب. کہتے ہیں جیسے ہی مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا کے مصلے پر ایک بڑا سا خون آلود کیلا دیکھا، میخ دیکھا. مولا جہاں نماز پہ یہ خون آلود کیل کیسا ہے، یہ میخ کیسی ہے، یہ مسمار کیسی ہے. امام نے آنسو بہانا شروع کیا، فرمایا یہ وہی کیل ہے جو در سیدہ میں لگی تھی، یہ وہی خون ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا کے وجود اقدس سے بہ رہا تھا. اور میری ماں تڑپ تڑپ کے پکار رہی تھی، یا فزتو الیک انی اسعدی سیعلم الذین ظلموا ای من غلبی ینقلبوا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. مرحومہ سغرا بائی ویرانی فیملی کے مرحومین، مرحوم پیار علی ویرانی ساجن فیملی کے مرحومین، مرحوم صابرہ بی بی زوجہ صابر حسین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائے بالنبی و آلہ.